السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اس جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں سے پختہ وعدہ، لما جو کچھ آتیتکم دیا میں نے تم کو، من کتابین کتاب میں سے، وحکمتین اور حکمت میں سے، ثم کہ جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم پاس ہے تمہارے، لتؤمنن بھی ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر۔ یہ جو لام ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، یہ نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بھی ضرور، اس کا معنی بھی ضرور، ٹھیک ہے۔ ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور تم مدد کرو گے اس کی۔ قالا کہا، اقررتم اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اقرار کیا تم نے؟ یہ والا جو ہے نا یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا معنی کیا؟ اقررتم اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس اپنے وعدے پر، اسری میرا ذمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے میرا یہ وعدہ قبول کیا ہے، لیا ہے اس پہ میرا ذمہ؟ قالو انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قالا کہا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا اور نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے گا جو تصدیق کرتا ہوگا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوگا، اس کو نہیں جھٹلاتا ہوگا، تو اس پر ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا اور تمام نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بھی آئے گا نا بار بار، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو وعدہ الست ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نبیوں سے لیا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب کبھی جو نبی آئیں گے، رسول آئیں گے میری طرف سے، تو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا اور ان کی امتوں نے بھی اقرار کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس جو کوئی پھر جائے گا بعد اس کے، یعنی پختہ وعدہ کرنے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود و نصارہ تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا ہے، اور جو تمہارے پہلے لوگ تھے ان سے بھی عہد لیا ہوا ہے، تو تم اپنے اس عہد کو یاد کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اللہ کے دین کو پھیلانے میں۔ افغیر دین اللہ یبغون کیا پس غیر دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں ہو، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی خوشی یا ناخوشی سے فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف سب لوگوں کا لوٹ جانا ہے، تو اس اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرتے ہو۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو رات کے اوراق جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے، بہت غصے کا اظہار کیا اس پہ، اور ان سے کہا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے نا
تو تم مجھے چھوڑ کے تم ان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ پچھلے سارے نبی جو تھے وہ برحق تھے، پچھلی کتابیں سچی تھی، برحق اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ عمل کریں گے اب جو دین اسلام ہے اس پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ کل کہہ دیجیے آمنا، ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ اتارا گیا علینا ہم پر، وما انزلہ اور جو اتارا گیا علی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اسماعیل پر، و اسحاق اسحاق پر، و یعقوب یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ونبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی تم تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو بھی کتابیں اس نے ہماری طرف نازل کی اور جو پہلے نبیوں پر اتاری ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کی ہی فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ اور جو کہ تلاش کرے گا، غیر الاسلام اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا وہ اسے، وَهُوَ اور وہ، فِي الْآخِرَةِ آخرت میں، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں نہ لائیں گے، اپنے اپنے دین پر قائم رہیں گے نا، تو وہ جو دین جس پر وہ قائم ہے نا وہ ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور ان کے اپنے اپنے دینوں پر قائم رہنا ان کے اس وعدے کے خلاف بھی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، ٹھیک ہے؟ یہ صرف انکار ہی نہیں ہے بلکہ کفر بھی ہے، اور ان کو پھر نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، آخرت کا خسارہ۔ فَكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ کیسے اللہ ہدایت دے قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانی بعد اپنے ایمان لانے کے، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان رسولہ کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات اور آگے ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اس میں جو مرتد ہے نا، جو دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، ان کی نشانیاں بھی دیکھنے کے بعد وہ دین سے پھر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت کی توفیق دے گا؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم سزا ان کی، انا بے شک علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں دین اسلام سے اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے نا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی۔ وہ لوگ جو مرتد ہو کے اور ارتداد کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں آخرت میں۔ دنیا میں اگر ان کو پکڑا جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا اور ان پر لعنت بھی ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی نہ تو عذاب ہلکا ہوگا نہ کچھ دیر کے لیے روکا جائے گا۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، اصلحوا اور سنوار لیے اپنے کام، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بعد میں توبہ کر لیتے ہیں اور درست کر لیتے ہیں اپنے اعمال کو، تو ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اگر سچے دل سے کی جائے نا، تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ توبہ کس کس صورت میں ہوتی ہے، توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں نا،
تو اگر وہ شرائط ادا کر کے یعنی جو بھی کام غلط کیا ہے اس کو پہلے چھوڑیں، پھر اللہ تعالیٰ سے نہ کرنے کا پختہ وعدہ کریں، عہد کریں، اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا حق مارا تو پھر بندے کا جو حق مارا ہے وہ اس کو ادا کریں، یا پھر اسے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے تو اسے معافی مانگیں، تو پھر سچی توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو توبہ کریں گے نا اور بعد میں اپنے کام بھی درست کریں گے نا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو پھر بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے زیادہ پسند ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جہنمی سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تم اسے جہنم کے عذاب کے بدلے دینا پسند کرو گے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اللہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کافر ہے نا ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ جو مسلمان ہیں ان سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے نا باہر آ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن جو شرک کرنے والے ہیں نا، شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہونا، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، استغفر اللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہونا۔ بے شک جتنے بھی کوئی نیک عمل کیے ہوئے ہیں نا وہ سارے ضائع ہو جانے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانی، بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا، پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی، واولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، وہ جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، وہ کفاری تھے، فلن یقبل من احد، بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہباً سونا، ولا افتدی، اگرچہ وہ فدیہ دے بھی اس کا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ اس میں اللہ تعالیٰ نا کافروں کی سزا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی تو وہ فدیہ دینا چاہیں گے نا زمین بھر کے سونے کا، تو وہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اول تو ہونا نہیں ہے کسی کے پاس اس وقت وہاں پہ کچھ بھی، تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، لیکن یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہو بھی نا تو وہ فدیہ دینا چاہیں تو اپنے آپ کو چھڑا لیں جہنم کے عذاب سے، تو ایسا ہوگا نہیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، ان سے نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش ان کو فائدہ پہنچائے گی، ہے نا۔ تو سورۃ ابراہیم میں اس طرح سے ہے کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ ہی کسی کی دوستی کچھ کام آئے گی، یعنی کافروں کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں نا آپ کا تیسرا سپارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ چوتھا سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔